آج ہم تیسرا لیکچر پڑھنے لگے ہیں اسلامیات لازمی کا۔ تو آج کا ٹاپک ہے ایمانیات کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایمانیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی 284 نمبر آیت ہے، تو یاد رہے اس کا ہم نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہوگا، اور تشریح کے اندر قرآنی آیات اور احادیث اور اشعار کے ذریعے سے ہم نے کم از کم کوئی 3 سے 4 پیجز کی تشریح کرنی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ، اور اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے ہر چیز کو جاننے کی، ہر چیز ہر جگہ پہ ہونے کی، تو یہاں پہ وہ ہے۔ اور یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، چاہے ہم کچھ چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ اس کو پہچانتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کے حوالے سے بحث ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہونے کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا ہے قرآن کی آیت میں۔ تو یہاں دیکھیں اختیارات الہی کی وسعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے نا، میں نے یہاں چونٹی کی مثال لکھی ہوئی ہے، آپ اپنی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وسعت کی انتہا یہ ہے کہ اگر ایک تاریک رات ہو اور اس تاریک رات میں ایک تاریک کالے رنگ کا پہاڑ ہو، بہت بڑا پہاڑ، اور اس پہاڑ کی جڑ کے اندر ایک کالا پتھر ہو، اور اس پتھر کے اوپر ایک چھوٹی سی چیونٹی چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ تو یہ مثال آپ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ قرآنی آیات وغیرہ بھی دی گئی ہیں آپ کو دوسرے دلوں کے حوالے سے۔ یعلم ما تخفون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے جو ہے وہ سزا دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ تو ان تینوں ٹاپکس کے اندر یاد رہے کہ آپ نے اشعار بھی کوشش کریں ایڈ کریں۔ تو اشعار کو، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس کی رحمت کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس کے جو ہے وہ وسعت کے حوالے سے ہیں، تو آپ یہاں پہ کم از کم کوئی 4 سے 5 اشعار لازمی ایڈ کریں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو کی کسی بھی کتاب کا خلاصہ اٹھائیں، وہاں کافی زیادہ شعر لکھے ہوتے ہیں۔ میرے پاس جو ہے یہ فرسٹ ایئر کی اردو ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ شعر اس میں آ جاتا ہے، خدا قسم خدا کی غضب کے بلا کے جلوے ہیں، یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں، یعنی کہ خدا کی وسعت کے حوالے سے۔ اس طرح یہ شعر، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف، ایک یہ بھی آ جائے گا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یہ بھی ایک شعر آ سکتا ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے، اس کو آپ سائڈ پہ لکھ لیں، یہ بھی شعر آ جائے گا۔ زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو اس کی رحمت ہے، اس کے غفور الرحیم ہونے کے حوالے سے ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ والا، اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس حوالے سے یہ شعر۔
اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ یہ الف زے رے دال ہے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ شعر آ جائے گا۔ پھر یہ دیکھیں، سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شعر آ جائے گا۔ پھر اس کے حوالے سے یہ والا دیکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میں لا تقنطو کے نشے میں سرشار رہتا ہوں۔ میں کہتے ہیں شراب کو، لا تقنطو کا مطلب اللہ کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ سے مستوں کی بخشی ہے حیات جاویداں تو نے، سے مستوں مطلب گناہوں میں مست رہنے والے لوگ۔ تو یہ تھا جی عزیز طلبہ، آج میں نے آپ کو ایمانیات کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں۔ یہ ایمانیات سورۃ بقرہ کی 284 نمبر آیت ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اگلا لیکچر بھی آپ کو جو ہے وہ ڈلیور کر دیا جائے گا بہت جلد۔ اللہ